میرا شوہر درزی تھا. جس بھی بانج جنزادی کے کپڑے سیتا وہ حاملہ ہو جاتی، مگر وہ میرے کپڑے نہیں سیتا تھا، حالانکہ میں بھی بے اولاد تھی. ایک رات میں نے جنات کے کپڑے چرا لیے اور جیسے ہی پہنے تو شام کے سائے پھیلنے کے قریب تھے. آج بھی سرد ہواؤں نے مجھے کمرے میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا. میں نے اپنے گرد لحاف کو مزید لپیٹتے ہوئے خود کو سمیٹ لیا. کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. میری نظریں بار بار بیرونی دروازے کا تعقب کر رہی تھی. وہ ابھی تک گھر نہیں واپس آئے تھے. دل عجیب طرح کے وسوسوں میں گھرا تھا کہ اچانک ہی بادلوں نے زوردار انداز میں گرجنا شروع کر دیا. میری حیرت کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ شام سے پہلے تو کہیں دور دور تک بادلوں کے کوئی آثار نہیں تھے. پھر یہ گرج کیسے سکتے ہیں؟ باہر صحن میں لگی ہوئی موٹر ننگی پڑی تھی. مجھے ایک دم سے اس کا خیال آیا اور میں اسے ڈھانپنے کے لیے جلدی سے اٹھ کر باہر صحن میں آ گئی. موٹر کو شاپر سے ڈھانپا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا. ایسے بادل تو پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. سیاہ کالے بادل جو ایک دم سے سرخ بادلوں میں بدل گئے. نہ جانے کیوں میرے اندر کا خوف تھا یا پھر گھر میں اکیلے پن کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے بادلوں سے نظر ہٹائی اور جلدی سے کمرے میں آ گئی. دروازہ بند کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ وہ ابھی تک نہیں آئے تھے. کلاک کی طرف نظر اٹھی تو وہ رات کے 10 بجانے میں مگن تھا. ارے آج اتنی دیر ہو گئی. میرے دل کو پریشانی لاحق ہوئی. میں نے اپنا موبائل ڈھونڈنے کی کوشش کی. وہ تکیے کے نیچے پڑا تھا میرے بالکل ہی پاس، لیکن پریشانی کے عالم میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا. نمبر ڈائل کیا. بیل 3 سے 4 دفعہ بجی لیکن جواب موصول نہیں ہوا. تھک ہار کے کمرے کے چکر کاٹنے لگی لیکن ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا. ایک دم سے کیلنڈر پر نظر پڑی تو میرے دل نے ایک دم سے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا. اوف میرے خدایا، آج تو چاند کی 18 تاریخ ہے. اور مجھے یاد آیا کہ یہ تیسری دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہر ماہ کی چاند کی 18 تاریخ کو وہ گھر دیر سے ہی واپس آتے تھے. لاکھ پوچھنے پہ بھی کوئی جواب نہیں ملتا تھا. آج تو دل بے حد پریشان ہوا کہ آخر ہر ماہ کی اس مخصوص تاریخ میں ایسا کون سا کام ہوتا ہے جس کی مجھے خبر دینا مناسب ہی نہیں سمجھتے تھے. میں بھی سوچ چکی تھی کہ آج گھر آ لیں پوچھ کے ہی رہوں گی. میں دل میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اچانک ہی دروازے کھلنے کی آواز آئی. وہ بائک سمیت اندر آ رہے تھے. چہرے پہ تھکاوٹ کے شدید آثار تھے، اس لیے میں نے بھی فی الحال چپ رہنا ہی مناسب سمجھا. آج تو موسم بڑا ہی خراب ہے. وہ بائک سے اترتے ہوئے بولے. بارش شروع ہونے ہی والی ہے. شکر ہے میں گھر وقت پر پہنچ گیا ہوں. فریحہ جلدی سے میرے دوسرے کپڑے نکال دو، میں بدل لوں. تمہیں کپ چائے بناؤ، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو چکی ہے. یوسف ایک ہی سانس میں مجھے سارے احکامات دے رہے تھے. تو کیا کھانا نہیں کھائیں گے؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سوال کر دیا، حالانکہ میں جانتی بھی تھی کہ ہر ماہ کی 18 تاریخ کو وہ کھانا کھا کر ہی آتے ہیں. کھانا میں کھا چکا ہوں، بس چائے بنا دو. میں دل میں وسوسے لیے کچن میں چلی آئی. چائے بنائی اور کمرے میں واپس چلی گئی. لیکن آج سوچ چکی تھی کہ پوچھ کے ہی رہوں گی کہ ایسے کون سے کام ہیں جو ہر ماہ کی ان مخصوص تاریخوں میں کرنے ہوتے ہیں. لیکن میں جیسے ہی کمرے میں گئی تو وہ کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے کہ 3 دن میں اس کے سارے کپڑے سل جائیں گے. ابھی میں بہت زیادہ مصروف ہوں. فون بند ہو چکا تھا. تو کیا آپ دکان پہ کپڑے نہیں سیتے؟ میرے اس سوال پہ وہ مجھے اس انداز میں دیکھنے لگے کہ جیسے میری دماغی حالت پہ انہیں کوئی شک ہو. فریحہ، میں ایک درزی ہوں اور کپڑے ہی سی رہا ہوں. صبح سے شام تک میں اپنے اور تمہارے لیے محنت کرتا ہوں اور تم ہو کہ مجھ سے الٹے سیدھے سوال کر رہی ہو. نہیں، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی. یوسف کے غصے سے میں اچھی طرح واقف تھی، اسی لیے بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہوئے کوئی اور بات کرنے لگی.
یوسف چائے پینے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن میرے دل میں وسوسے ڈال کر میری نیندیں اڑا چکے تھے۔ اس کے بعد میں پوری رات نہیں سو سکی کہ آخر ایسے بھی کیا راز ہیں جو مجھ سے چھپائے جا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ایک دن تو یہ راز فاش کر کے ہی چھوڑوں گی۔ دیکھتی ہوں کب تک مجھ سے یہ راز چھپاتے ہیں۔ میرے شوہر کی دکان گھر سے کافی دور تھی، کیونکہ وہ ایک بڑی سی مارکیٹ میں تھی اور ہمارا گھر گاؤں میں ہے۔ لیکن میرے شوہر کا کام بہترین ہے، ہماری گزر بسر بڑی اچھی طرح سے ہو رہی ہے۔ بس ایک ہی کمی ہے کہ ہماری فی الحال کوئی اولاد نہیں ہے۔ شادی کے 10 سال بعد بھی میں اس نعمت سے محروم ہوں۔ یوسف کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے دینی ہوئی تو ضرور دے گا، لیکن اگر یہ قسمت میں نہیں تو پھر بھی مجھے کوئی گلہ نہیں۔ لیکن یوسف کے والدین جو یوسف سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اپنے پوتے پوتیوں کے لیے بہت خواہش رکھتے ہیں، اور میری ساس بات پہ بات مجھے بھی سناتی رہتی ہیں کہ کب سناؤ گی خوشخبری۔ اتنے سال بیت گئے لیکن میرے پاس ان سوالات کے کوئی جواب نہیں ہوتے۔ خیر، مجھے بس ایک بات کی تسلی تھی کہ یوسف نے مجھے آج تک کبھی بھی اولاد کے نہ ہونے کے طعنے نہیں دیے تھے اور نہ ہی کبھی دوسری شادی کی بات کی تھی۔ اسی لیے تو زندگی کچھ آسانی سے گزر رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے رات گزری، کچھ نیند میں اور کچھ جاگتے ہوئے۔ صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی میری آنکھ کھلی۔ میں نے بڑے دل سے نماز پڑھی اور پھر اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے بھی صاحب اولاد کر دے، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں نماز سے فارغ ہو کر کچن میں چلی گئی، کیونکہ یوسف پورے 7 بجے دکان پہ چلے جایا کرتے تھے، چاہے گرمی ہو یا سردی۔ یہ ان کی روٹین تھی، اس لیے میں جلدی سے ناشتہ بنانے میں مشغول ہو گئی۔ 2 لوگ کا ناشتہ بنانے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ یوسف کو اٹھانے کے لیے چلی گئی۔ وہ اٹھے، منہ ہاتھ دھو کے ناشتہ کر کے بائک نکالنے لگے۔ ارے، تم نے رات کو بائک سے یہ شاپر اتارا ہی نہیں تھا؟ میں رات کو مٹھائی لے کر آیا تھا۔ یہ اب تیسری نشانی تھی، ہر ماہ کی 18 تاریخ کو دیر سے گھر آنے کی، کیونکہ مٹھائی بھی ہر ماہ کی 18 کو ہی آتی تھی۔ میں نے چپ چاپ وہ شاپر اتارا اور لے کر کچن میں چلی گئی۔ یوسف جا چکے تھے۔ میں نے دروازہ اچھی طرح بند کر لیا اور کچن میں آ کر وہ مٹھائی والا شاپر کھولنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح وہی مخصوص برفی تھی، بہت ہی مزیدار قسم کی، کہ میں ہر دفعہ کھانے کے بعد یہی سوچتی تھی کہ میں نے ایسی مزیدار برفی پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ میرے خدا، مجھے مزید کسی بھی امتحان میں مت ڈالیے گا۔ میں تو اتنی طاقتور بھی نہیں ہوں کہ مزید امتحانات سے گزر سکوں۔ میں نے بجھے دل کے ساتھ برفی کو دوبارہ اسی شاپر میں ڈال دیا، کیونکہ میرا کچھ بھی کھانے کو، خاص طور پہ یہ مٹھائی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ گھر کے کاموں میں خود کو مشغول کر لیا تاکہ دل کی کچھ پریشانی کم ہو۔ گھر میں بچوں کی چہکار ہو تو یقیناً کام بڑھ جاتے ہیں، لیکن میرے گھر کے کام بھی بہت مختصر ہوا کرتے تھے، جھٹ پٹ ختم ہو جاتے تھے۔ یوسف دوپہر کو گھر نہیں آتے تھے، صبح کے نکلے رات کو ہی واپس لوٹتے تھے۔ میں کاموں سے فارغ ہو کر ابھی بیٹھی ہی تھی کہ دروازے پر بجنے والی بیل نے میری توجہ اس طرف کر دی۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے باہر نکل آئی۔ دروازہ کھلتے ہی پتہ چلا کہ ہمسائی بڑے بڑے شاپر لیے کھڑی ہے۔ ارے فریحہ، کیسی ہو تم؟ یہ میں کچھ کپڑا لائی تھی، اپنے شوہر سے کہو کہ بہترین سے 4 جوڑے تو سلائی کر دے، اور ہاں، کچھ جلدی کرنے ہیں، اصل میں شادی ہے میری بھانجی کی، تو مجھے وہاں جانا ہے۔ ہمسائی میرے سامنے شاپر کھولتے ہوئے کہنے لگی، جی آپا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یوسف آج کل بہت مصروف ہیں، جس کی بنا پہ وہ کسی کے بھی کپڑے نہیں لیتے۔ انہیں کوئی آرڈر ملا ہوا ہے، بس دن رات اسی ہی کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے حقیقتاً بتاتے ہوئے کہا، ارے جہاں اتنے آرڈر پورے کر رہا ہے وہاں پہ یہ بھی صحیح، کیونکہ میری بیٹیوں کو تو تم جانتی ہی ہو کہ کسی اور کے ہاتھ سے سلے ہوئے کپڑے انہیں پسند ہی نہیں آتے۔ اچھا بس اب انکار نہ کرو، بس سلائی کر دو۔
हमसाई बहुत मिन्नत समाजत करके वो कपड़ा मुझे दे गई। मैं भी क्या करती, मजबूरी के तहत उन्हें रख लिया। हालांकि जानती भी थी कि 18 तारीख के बाद यूसुफ किसी के भी कपड़े नहीं सीते थे, क्योंकि वो कहते थे कि मुझे ऑर्डर पूरे करने होते हैं। लेकिन अब मैं क्या करती, अब तो रात ही को पता चलना था कि क्या होगा। मैंने वो शॉपर उठाए और उन्हें बड़े कमरे में रख दिया। असर की नमाज पढ़ने के बाद मैं रात के खाने की तैयारी करने लगी थी। किचन में ही मसरूफ थी कि जब दरवाजे पे दोबारा से दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने यूसुफ खड़े थे। मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि वो तो कभी भी इस तरह से घर नहीं आते थे। क्या हुआ है यूसुफ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने बहुत फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर से कॉल आई थी कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए मैं घर आया हूं कि तुम्हें तुम्हारे मैके में 2 दिन के लिए छोड़ आऊं। अम्मी की तबीयत के बारे में सुनते ही मेरे दिल में अजीब सा दर्द हुआ, क्योंकि कुछ दिनों से अम्मी से बात भी नहीं हुई थी। मेरे आंसू निकल आए कि न जाने अम्मी की तबीयत कैसी होगी। मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए थे। मैं जल्दी से कमरे में गई, शॉपर में एक जोड़ा डाला और चादर ओढ़ते हुए यूसुफ के साथ घर से निकल आई। यूसुफ ने दरवाजे अच्छी तरह से बंद किए। अम्मी का घर साथ वाले गांव में है। बाइक पे आधा घंटा लग जाता है। तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा खाला को। दिल को बड़ा करो, हौसला रखो, सब कुछ बेहतर ही होगा। यूसुफ जानते थे कि मेरा दिल बड़ा ही कमजोर है। वो अम्मी के घर पहुंचने तक मुझे दिलासे देते रहे। आधे घंटे में हम लोग अम्मी के घर पहुंच गए। अम्मी सामने कमरे में ही बिस्तर पे लेटी हुई थी। कमजोरी के बायस उठ ही नहीं पा रही थी। मैं उन्हें देखते ही उनसे लिपट गई और ज़ारो कतार रोने लगी। वो मेरा माथा चूमने लगी कि कुछ भी नहीं हुआ, मामूली सा बुखार है, कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। भाभी, हमारे लिए चाय बना लाएं। यूसुफ ने चाय 2 घूंट में खत्म की और कहा कि दुकान पे काम बहुत ज्यादा है, मैं परसों आकर ले जाऊंगा। वो जा चुके थे। मैं अम्मी के सीने से लगी मुसलसल रोए जा रही थी। क्या बात है फरीहा, क्यों रो रही हो? कोई बात हुई है? अम्मी मुझे इस तरह फूट फूट के रोता हुआ देखकर परेशान हो गई। नहीं अम्मी, मैं बस आपके लिए परेशान हूं। मैं वाकई इस वक्त अम्मी के लिए परेशान थी। कुछ नहीं होता बेटा, अब तुम आ गई हो ना, बस मैं मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाऊंगी। अम्मी ने मेरा माथा चूमते हुए कहा। रात गए तक मैं अम्मी से बातें करती रही। वो कुछ बेहतर लग रही थी। 2 दिन गुजर भी गए, पता ही नहीं चला। यूसुफ मुझे लेने के लिए नहीं आए, बल्कि फोन कर दिया कि दुकान पे बहुत काम है, इसलिए तुम अपने भाई के साथ ही आ जाओ। भाई मुझे घर छोड़ आए। यूसुफ दुकान पे ही थे। अभी मुझे घर आए 15 मिनट ही गुजरे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वही उस दिन वाली हमसाई सामने खड़ी थी। भाई मुझे बाहर ही उतार के चले गए थे। अरे फरीहा, कैसी है तुम्हारी अम्मी की तबीयत? सच्ची बड़ी परेशानी हुई। वो बहुत बोलने की आदी थी, इसीलिए मुसलसल बोले जा रही थी। जी अम्मी अब पहले से काफी बेहतर हैं, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। अच्छा भाई, तुम्हारा मियाँ तो बड़ा ही मेहनती है। 2 दिन तुम घर नहीं थी तो वो मुसलसल 2 रातें और 2 दिन मशीन चलाता रहा। वो सारा काम घर ही उठा लाया था और रात दिन एक करके कपड़े सीता रहा। वाह जी वाह, क्या ही बात है। बंदे को तो ऐसा ही होना चाहिए, सख्त मेहनत करने वाला। अब देखो तो सही कि कल कपड़े सिलाई करके हमारे घर में दे भी गया। मेरी तो हैरत की इंतहा ही न रही कि इतनी जल्दी 4 जोड़े सी के दे भी गया। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी कि कल रात को एक बुजुर्ग नुमा सा बाबा भी तुम्हारे घर में घुस रहा था। मेरी तो आदत ही नहीं है ताक झांक करने की, लेकिन क्या करूं, नजर पड़ जाए तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। इस बाबे को मैंने घर में दाखिल होते हुए देखा था, लेकिन खुदा जाने वो फिर कब निकल के गया। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि तुम्हारा शौहर इतने ज्यादा कपड़े अकेले ही कैसे सी लेता है, कोई कारीगर भी नहीं रखा हुआ?
گھر کے صحن میں لگے امرود کے پودے سے وہ تیسرا امرود توڑ کے کھاتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جی آپا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی اور کے سلے ہوئے کپڑے پسند نہیں آتے، اسی لیے میں سارا کام دن رات ایک کر کے خود ہی کرتا ہوں۔ میں نے بات کو مختصر کرتے ہوئے بتایا۔ کچھ دیر مزید بیٹھے ہوئے اور مسلسل امرود کھاتے ہوئے وہ چلی گئیں۔ میرے لیے تو ساری باتیں ہی عجیب و غریب تھیں، کیونکہ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی یوسف کبھی بھی گھر میں دکان کا کام نہیں کرتے تھے، ہمیشہ دکان پہ ہی دن رات ایک کر کے کام کیا کرتے تھے۔ پھر پہلی دفعہ ہی میں سن رہی تھی کہ وہ گھر میں یوں مشین لے کر آئے ہوں۔ میں جلدی سے اٹھی، دل میں آیا کہ ایک دفعہ دیکھوں تو صحیح کہ کون سی مشینیں اندر کمرے میں پڑی ہوئی ہیں۔ جب میں کمرے میں گئی تو واقعی وہاں ایک بڑی سی نئی مشین پڑی ہوئی تھی۔ میں باہر آ گئی اور اس بات پہ خوشی محسوس کی کہ چلیں شکر ہے کہ میرے شوہر کو کام مل رہا ہے، لیکن اس بابے کا کیا چکر ہے؟ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی، سب سے بڑھ کر کہ اس ہمسائی کے کپڑے کے بارے میں تو میں نے یوسف کو نہیں بتایا تھا۔ پھر انہیں کیسے علم ہوا کہ ان کے کپڑے بھی سلائی کرنے ہیں، اور کپڑے ایک ہی دن میں سلائی کر کے ان کے گھر دے بھی دیے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں کچھ دیر تک تو سوچتی رہی۔ پچھلے سارے واقعات میرے ذہن میں بجلی کی سی تیزی سے گونجتے رہے۔ ٹھیک ہے، مجھے خود ہی ان باتوں کا سراغ لگانا پڑے گا، میں خود ہی ان رازوں سے پردہ اٹھاؤں گی۔ بس یہ سوچتے ہوئے خود کو تسلی دی۔ کچھ سکون محسوس ہوا، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ یہ وقتی سکون میرے لیے کس قدر ہمیشہ کی پریشانی کا باعث بنے گا۔ وقت فیصلے کیے بیٹھا تھا، بس مجھے علم نہیں تھا۔ میں نے خود کو نارمل رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب نہ تو کوئی سوال ہوگا اور نہ ہی کوئی تفتیش۔ رات کو یوسف گھر آئے، بڑے خوش اور مطمئن سے انداز میں مجھ سے بھی ملے۔ بات چیت کی، ہاتھوں میں 2 سے 3 شاپر تھے جن میں طرح طرح کا پھل، سبزی، گوشت اور پھر سے وہی والی مٹھائی تھی۔ میں نے سارا سامان کچن میں رکھا، مٹھائی پلیٹ میں نکال کر لے آئی، کیونکہ یوسف کو شروع سے ہی مٹھائی بے حد پسند ہے۔ یوسف، میں سوچ رہی تھی کہ ایسی ہی کچھ مٹھائی اب کی دفعہ امی کی طرف بھی لے جاؤں گی، کیونکہ امی کو برفی بہت پسند ہے، بس ان کے گاؤں سے ایسی مٹھائی ملتی ہی نہیں۔ ایک دم سے برفی یوسف کے ہاتھ سے گر گئی۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ بول ہی نہ سکے۔ پھر کافی دیر کے بعد جب وہ بات بنانے میں کامیاب ہو گئے تو کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے، اب کی دفعہ جب جائیں گے تو لے جائیں گے، اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے۔ لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ بات کچھ اور ہے۔ اچھا، وہ ساتھ والی ہمسائی آئی تھی اور بہت خوش ہو رہی تھی کہ آپ نے اس کے کپڑے ایک ہی دن میں سلائی بھی کر دیے۔ لیکن یوسف، میں نے تو آپ کو ان کپڑوں کے بارے میں بالکل بھی نہیں بتایا تھا، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کچھ دیر کے لیے تو یوسف نے شاید سانس ہی نہ لیا ہو۔ ارے تم کیا پولیس والوں کی طرح تفتیش کرتی جا رہی ہو؟ وہاں کمرے کی الماری میں سے کوئی چیز لیتے ہوئے میں نے دیکھ لیے تھے۔ پھر میں جب گھر سے باہر گیا تو وہ تب کہہ رہی تھی کہ میرے کپڑے جلدی سلائی کر دینا۔ پھر میں نے تو تمہارا ہی فائدہ سوچا تھا کہ وہ تمہاری ہی جان روز کھائے گی، اسی لیے میں نے جلدی سے سلائی کر کے تمہارا ہی فائدہ سوچا۔ اب تم اس قدر وکیلوں کی طرح جرا کر رہی ہو۔ اچھا، ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے تو بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ میں نے بات کو بگڑنے سے پہلے ہی سنبھالتے ہوئے کہا۔ بات ختم ہو گئی۔ میں نے بھی یوسف کے ساتھ ہی وہی برفی کھائی، واقعی اس کا مزہ ہی سب سے الگ تھا۔ رات کے کھانے میں گوشت بنا لیا۔ کھانے کے بعد کچن سمیٹ رہی تھی کہ کمرے میں سے ہلکی ہلکی سی آوازیں آ رہی تھی۔ یوسف کی تو بس ہوں ہاں ہی سنائی دے رہی تھی۔ میں کچھ قدم بڑھاتے ہوئے کمرے کے جانب گئی، لیکن میرے قدموں کی چاپ سنتے ہی یوسف چپ کر گئے۔ شک تو مجھے پہلے ہی تھا، اب یقین بھی ہو چکا تھا کہ یقیناً کسی لڑکی کا چکر ہے۔ کتنے ہی خاموش آنسو میری آنکھوں سے نکل کر میرے رخساروں پہ پھیل گئے تھے کہ عورت کس قدر با وفا رہتی ہے، خاص طور پہ ایک بیوی کی صورت میں، اور یہ مرد حضرات کبھی بھی وفا نہیں کرتے۔
میں نے اسی لمحے سب کچھ اللہ پہ چھوڑتے ہوئے چائے بنائی۔ یوسف چائے پینے کے بعد اپنی مشین سیٹ کر رہے تھے کہ کام بہت زیادہ ہے، اسی لیے میں اب گھر میں بھی کام کرتا ہوں۔ میں دروازہ بند کر کے کام کروں گا تاکہ تم ڈسٹرب نہ ہو۔ وہ بڑے دھیمے انداز میں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جیسے اس گھر میں کوئی تیسرا بھی ہماری یہ باتیں سن لے گا۔ میں کچھ دیر تک تو یوسف کے پاس ہی بیٹھی رہی، پھر نیند کے غلبے کی وجہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جا کر سو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو یوسف بھی برابر والی چارپائی پہ سو رہے تھے۔ میں نے نماز کے بعد ناشتہ بنایا، یوسف کو جگایا اور پھر مل کے ناشتہ کیا۔ وہ دکان پہ جا چکے تھے۔ میں نے کھوج لگاتے ہوئے کمرے کا جائزہ لیا جہاں پہ مشین رکھی ہوئی تھی۔ مشین کو بڑے اچھے انداز میں ڈھانپ دیا گیا تھا، لیکن میں نے اس کے اوپر سے کپڑا اتار دیا۔ کپڑا اتارتے ہی میری آنکھیں چندے آ گئیں، کیونکہ کپڑے کے نیچے نہایت خوبصورت اور قیمتی کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے کپڑا اٹھا کے دیکھا، وہ اس قدر قیمتی معلوم ہو رہا تھا کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اس کے رنگ اور اس پہ بنے ہوئے پھولوں کی آرائش اس کپڑے کو چار چاند لگا رہے تھے۔ اسی طرح سے کچھ اور کپڑے جو ابھی انسلے تھے وہ بھی اٹھا کے دیکھے، وہ بھی انتہائی دیدہ زیب تھے۔ کچھ کپڑے سلے ہوئے تھے، لیکن ان کی سلائی دیکھتے ہوئے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کسی انسانی مخلوق کے لباس ہیں۔ بہت بڑے حجم اور سائز کے وہ لباس، بے حد دیدہ زیب۔ دل تو چاہا کہ یوسف سے پوچھوں کہ کبھی مجھے تو ایسے کپڑے سلائی کر کے نہیں دیے کبھی۔ خیر، میں نے ان تمام ملبوسات کو ویسے ہی ترتیب سے رکھ دیا جیسے وہ پہلے پڑے ہوئے تھے۔ گھر کے کاموں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ رات کو یوسف گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں مزید شاپر تھے۔ میں خوش بھی بہت تھی کہ میرے شوہر کا کام چل پڑا ہے۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ دوبارہ سے مشین کے سامنے بیٹھ گئے۔ یوسف، میں بھی کچھ مدد کر دوں آپ کے ساتھ ان کپڑوں کی سلائی میں؟ پہلے تو یوسف نے میری جانب کچھ دیر کے لیے دیکھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے کہنے لگے کہ نہیں، میں یہ خود کر لوں گا، تم ویسے بھی سارے دن کی شدید تھکی ہوتی ہو، جاؤ جا کر آرام کرو۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اپنے دوسرے کمرے میں چلی گئی، لیکن نیند آج کوسوں دور تھی۔ میں کروٹیں ہی لیتی رہی، لیکن نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے، اسی لیے مجھے بھی آ گئی۔ بہت بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی تو میں سوئی تھی تو اتنی جلدی صبح کیسے ہو گئی، اور یہ اتنے زیادہ سارے لوگ کون ہمارے گھر میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں جلدی سے اٹھ گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ کون آیا ہے گھر میں۔ میں چپل پہن کر کمرے سے باہر نکلی، لیکن باہر تو ابھی گھپ اندھیرا تھا۔ کلاک کی طرف نظر دوڑائی تو رات کے 1:15 بج رہے تھے۔ پھر یہ باتیں کون کر رہا تھا؟ اچانک یوسف کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہمیشہ سے ہی بہترین کام کرتا ہوں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اپنے کام میں ہیر پھیر کروں، لیکن مجھے علم نہیں کہ یہ دونوں لباس کیوں خراب ہو گئے ہیں۔ یوسف کی منماتی آواز آ رہی تھی، کیونکہ ہمارے اس لباس کو پہلے کسی نے ہاتھ لگایا ہے، اس لیے اب ہم یہ لباس نہیں پہنیں گے اور تمہیں اس بات کی سزا بھی ملے گی۔ لیکن میں نے تو کسی کو بھی اس راز میں شامل نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں، پھر مجھے کس بات کی سزا ملے گی؟ یوسف کی گھبرائی ہوئی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ میرا یقین کیجئے، میں نے کسی کو بھی آج تک نہیں بتایا کہ میں اس کمرے میں کیا کرتا ہوں یا ہر ماہ کی 18 تاریخ کو کیا ہوتا ہے۔ یوسف مسلسل ہاتھ جوڑے کھڑے تھے اور رو بھی رہے تھے شاید، لیکن دوسری طرف سے کوئی بھی ان کی بات سننے کو کسی بھی قیمت پر تیار نہیں تھا۔ میں کچھ قدم آگے مزید بڑھاتے ہوئے کمرے کے قریب گئی کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ چکر کیا ہے۔ کمرے کا دروازہ بڑی اچھی طرح سے بند تھا، جانے کا کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ پھر میرے ذہن میں کمرے کی کھڑکی کا خیال آیا، وہ تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ میں تیزی سے اس کھڑکی کی طرف بڑھی۔ ابھی میں اس کھڑکی تک پہنچی ہی تھی کہ وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گئی، اور ساتھ میں
یوسف کو رنگے ہاتھوں پکڑنے والی ترکیب بھی ختم ہو گئی۔ مایوسی کے عالم میں نے کھڑکی کے قریب ہونے کی کوشش کی، کیونکہ کھڑکی میں ایک عدد چھوٹا سا سوراخ بھی تھا۔ میں نے اس سوراخ میں سے دیکھنے کی کوشش کی۔ سوراخ گو کہ بہت ہی چھوٹا تھا، لیکن مجھے نظر آنے لگا تھا۔ جو کچھ اندر کمرے میں نے دیکھا، کاش میں نے نہ دیکھا ہوتا۔ 2 سے 3 بد شکل اور انتہائی ڈراؤنی شکل کی مخلوق یوسف کے ارد گرد وہی لباس لیے کھڑی تھی۔ ان کے لمبے نوکیلے اور خون سے لت پت دانت ان کے ہونٹوں کے دونوں طرف سے لٹک رہے تھے۔ ان میں سے خون کے قطرے بھی ٹپک رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بہت بڑی تھیں کہ میرے لیے ان آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہی محال ہو گیا تھا۔ ہر دفعہ دیکھنے پہ وہ آنکھیں مزید پھیل جاتی تھیں، اور ان کے سروں پہ ایک بال بھی نہیں تھا، بلکہ ان کے سروں کے عین وسط میں سوکھی ہوئی ٹہنیاں اگی ہوئی تھیں۔ ان ٹہنیوں پہ کہیں کہیں کوئی پتا اگا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک عورت کا پیٹ بہت بڑا تھا، جیسے وہ ماں بننے والی ہو۔ یوسف، تمہارے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے پہن کر ہمارا بانجھ پن ختم ہو گیا ہے۔ جب سے تم ہمارے کپڑے سلائی کرتے ہو، ہمارے آنگن میں بھی پھول کھلنے لگ گئے ہیں۔ لیکن آج جب ہم نے تمہارے یہ سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں تو ہماری طبیعت ہی خراب ہو گئی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ کپڑے کسی اور نے بھی اپنے جسم کے ساتھ لگائے ہیں۔ تم نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تم اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان کے ہاتھوں میں نوکیلے خنجر تھے۔ وہ تینوں ایک ہی دفعہ یوسف پہ پل پڑی۔ میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ مجھے لگا کہ وہ خوفناک مخلوق اب یوسف کو نہیں چھوڑے گی، لیکن میرے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا کہ میں آگے بڑھ کر انہیں حقیقت سے آگاہ کروں۔ میں گھبرا گئی اور چیختے ہوئے نیچے گر گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیسے میں اپنے کمرے میں پہنچی، جس طرح سے چارپائی پر گئی، مجھے کچھ بھی علم نہیں ہو سکا۔ اگلی شام کو میری آنکھیں کھلیں۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو یوسف میرے پاس ہی کرسی رکھے، سر جھکائے، نہایت افسردگی کے حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میری کروٹ لینے پہ وہ میری طرف لپکے اور بہت ہی پریشان تھے، اور میرے ہوش میں آنے پر خوشی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گئی، ورنہ میں تو بہت ہی گھبرا گیا تھا۔ میں کچھ بھی نہ بولی، بس خاموشی سے لیٹی رہی۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ محبت سے مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ ٹھیک ہوں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا چلو یہ سوپ پی لو۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ تمہیں بڑا شدید بخار ہے۔ اب کچھ دن آرام کرو، میں گھر کے کاموں کے لیے کسی کو کہہ چکا ہوں، تم بالکل بھی پریشان مت ہونا۔ وہ شاید اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے میرے ساتھ ہمدردیاں کر رہے تھے، یا پھر کچھ اور تھا، میں نہیں جانتی، لیکن میں نے اس وقت نہ تو ان سے کوئی بات کی اور نہ ہی کوئی محبت بھری بات کی، جس میں چپ چاپ سوپ پینے لگی۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھے رہے جب تک کہ میری امی نہیں آ گئی۔ یوسف نے امی کو میری طبیعت کی خرابی کا فون کر دیا تھا، اور امی بیچاری دوڑی چلی آئی تھی۔ خالہ، اب آپ نے فریحہ کا مکمل طور پہ خیال رکھنا ہے۔ یہ تو اپنے بارے میں سدا کی لاپرواہ ہے۔ یہی باتیں کرتے کرتے یوسف اٹھ کر باہر نکل گئے۔ امی میرا سر دبا رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے میری آنکھیں بھر آئیں۔ امی بیچاری پریشان ہو گئیں۔ ممتا کے احساس نے میرا دل بھر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے میری بچی، کیا ہوا ہے؟ یہ بیماری اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، گزر جائے گی۔ کوئی اتنے سے بخار میں بھی ایسے بھلا گھبراتا ہے؟ چپ کرو میری بچی۔ لیکن امی کیا جانے کہ مجھے کس بات کی شدید پریشانی ہے، میرے دل پہ کیا بیت رہا ہے۔ میں مسلسل روتی رہی۔ امی اب کی بار تو بہت پریشان ہو گئی۔ فریحہ، کیا ہوا ہے بیٹی؟ یوسف نے کچھ کہا ہے کیا؟ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا امی، میں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اور اٹھنے لگی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ لیٹی رہو یہیں پہ میری بچی۔
تمہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بخار کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ دماغ پہ اثر کر گئی ہے، تبھی تو تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن میں نے امی کی ایک نہیں سنی اور اسی کمرے میں چلی گئی جہاں وہ مشین اور جادوئی کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ میں امی کو سب کچھ دکھانا چاہتی تھی کہ جس داماد کو آپ اپنا بیٹا کہتی ہیں، دیکھیں ذرا وہ کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جب میں اس کمرے میں گئی تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی مشین، نہ کپڑے، نہ کوئی شاپر، حتیٰ کہ وہ کمرہ اس قدر صاف شفاف لگ رہا تھا کہ شاید ایسی صفائی ستھرائی کبھی میں بھی نہ کر سکوں۔ میں نے کمرے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن وہاں مجھے ایسا کچھ بھی نہ ملا جو میں اپنی ماں کو دکھا سکوں۔ میں وہیں اسی کمرے میں بچھی چٹائی پر بیٹھی روتی رہی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک ہی رات میں یہ یوسف نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا تھا۔ امی میرے پیچھے اس کمرے میں آئیں۔ وہ میرے خالی اور پریشان کن چہرے کو دیکھ کر ہول رہی تھی کہ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے، لیکن انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پریہ میری بچی، چلو یہاں سے، اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ، دیکھو تو کیسے جسم تمہارا تپ رہا ہے، امی نے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن میں بت بنے بیٹھی رہی، کچھ بھی نہ بولی اور نہ ہی امی کی طرف دیکھا۔ وہ زبردستی میرا بازو پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئی، چارپائی پر جا کر لٹا دیا، میرے اوپر رضائی دی کیونکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ آج یوسف بھی جلدی گھر آ گئے تھے، کھانا امی نے بنایا تھا۔ یوسف میری تیمارداری اس طرح کر رہے تھے کہ جیسے میں زندگی میں پہلی دفعہ بیمار ہوئی ہوں، لیکن اس دفعہ میرے بیمار ہونے کی وجہ وہ خود تھے، اس لیے میری جی جان سے خدمت کرنے میں مگن تھے۔ یوسف نے اپنی نگرانی میں مجھے کھانا کھلایا، پھر چائے پلائی اور پھر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں حیران تھی کہ آج تو وہاں مشینیں نہیں ہیں، پھر یہ سب کیوں؟ امی مجھ سے پھر بہت دفعہ پوچھ چکی تھی کہ کیا پریشانی ہے، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ یہ راز میں یوسف کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے کہ آخر 10 سال کے ساتھ کے باوجود بھی یوسف نے مجھے کس طرح سے دھوکہ دیا ہے۔ مجھ پہ کیا اتنا بھی اعتبار نہیں تھا یوسف کو کہ مجھے اپنے اس راز میں شامل ہی کر لیتے؟ کیا میاں بیوی کا رشتہ اس قدر کچا ہوتا ہے؟ یہی باتیں سوچ سوچ کر میری دماغی حالت غیر ہو رہی تھی۔ امی ایک دفعہ میرے پاس رہیں، پھر وہ چلی گئیں، لیکن میرے اور یوسف کے درمیان جو ایک دراڑ آ چکی تھی وہ پھر کبھی بھی مکمل نہ ہو سکی۔ یوسف اب گھر میں کام نہیں کرتے تھے، سارا کام دکان پہ ہی کرتے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ سے رات گئے تک لوٹنے لگے۔ اب وہ پھر سے پہلے کی طرح خوش باش رہنے لگے تھے، لیکن میں پھر پہلے جیسی نہ ہو سکی۔ نہ جانے کیوں میرا یوسف پر سے اعتبار ہی اٹھ چکا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ آج یوسف صبح ہی بتا گئے تھے کہ میں آج دیر سے آؤں گا، تم دروازہ اچھی طرح سے بند کر لینا کیونکہ کام بہت زیادہ ہے، اسی لیے مجھے دن رات ایک کر کے اسے ختم کرنا ہوگا۔ وہ یہ سب کچھ کہہ کر چلے گئے۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ آج تو مہینے کی 18 تاریخ ہے۔ میرے ذہن میں ایک جھمک سا ہوا۔ امید کے دیپ جلائے میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر اپنے اس فیصلے پہ مطمئن ہوتے ہوئے میں پرسکون ہو کر ٹی وی پہ اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھنے لگ گئی۔ آج بہت سارے دنوں کے بعد میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اچھی سی چائے بنا کر پی اور پھر رضائی میں لیٹی رہی۔ ابھی لیٹے ہوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ یوسف نہیں تھے کیونکہ میں ان کی دستک پہچانتی تھی۔ میں دروازے تک گئی، دروازہ کھولا، سامنے یوسف کا نام لیتے ہوئے ایک نو عمر سا لڑکا کھڑا تھا جو مجھے شاپر پکڑا رہا تھا۔ یہ یوسف بھائی نے بھیجوایا ہے۔ میں نے کوئی بات نہیں کی اور شاپر پکڑ لیا۔ جانتی تھی کہ اس میں کیا ہوگا، میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ اس بے حسب معمول تاریخ کے مطابق مٹھائی تھی۔ میں نے اسے ویسے ہی شاپر سمیت لپیٹ کر کچن میں رکھ دیا اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ میں نے اپنی بہن کو فون کیا، امی کی خیریت پوچھی، سب کچھ ٹھیک تھا۔
اطمینان کرتے ہوئے میں نے فون رکھ دیا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں اٹھی، چادر اچھی طرح لی اور پھر گھر کو تالا لگاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ گلی کی نکڑ پر اکثر رکشے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک رکشے والے کو ایڈریس سمجھاتے ہوئے اس میں بیٹھ گئی۔ رکشہ اپنی پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی، اس لیے میں نے رکشہ والے سے کہا کہ آرام سے چلاؤ، کیونکہ مجھے جہاں جانا ہے وہاں تو سب کچھ آدھی رات ہی کو ہوتا ہے۔ وہ میری اس بات پہ کچھ حیرت زدہ ہوا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ وہ شاید مجھے یا پھر یوسف کو تو جانتا ہی تھا، اسی لیے خاموشی سے رکشہ چلاتا رہا۔ پورا گاؤں اور اس کے آس پاس کے گاؤں بھی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بس سڑک پہ خوب رونق تھی، ٹریفک بھی کوئی اکا دکا چل ہی پڑتی تھی۔ اپنے بتائے ہوئے ایڈریس پہ میں 1 گھنٹے میں پہنچ چکی تھی۔ کرایہ ادا کرنے کے بعد میں دکان میں داخل ہوئی۔ یوسف دکان میں نہیں تھے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ مجھے ان کی دکان کے اس خفیہ کمرے کے بارے میں علم تھا جو اس دکان کی تہہ میں بنا ہوا تھا۔ میں چپ کر کے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے کی طرف چلی گئی۔ وہاں پہ مشینیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک مشین کو دیکھ کر میں لرز گئی، کیونکہ یہ تو وہی مشین تھی جو اس رات ہمارے گھر کے اس کمرے میں تھی۔ میں نے فٹافٹ اس مشین کو اچھی طرح سے دیکھ لیا اور پھر کمرے میں پیچھے کر کے چھپ کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک یوسف نہیں آئے۔ میں وہاں سے اٹھی اور مشین کے پاس آئی، لیکن مجھے کچھ آہٹ سی سنائی دی۔ میں ایک دم سے واپس اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھ گئی۔ یہاں سے میں سب کو دیکھ سکتی تھی، لیکن مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یوسف کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر تھا۔ وہ شاپر کھول کر مشین کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر وہ ایک دم سے اٹھے اور جہاں میں چھپی ہوئی تھی وہاں آ گئے۔ میری تو جان ہی نکل گئی کہ اب میں پکڑی جاؤں گی۔ میں بنا حرکت کے وہیں پہ بیٹھی رہی جہاں میں چھپی ہوئی تھی۔ وہاں پہ ایک بہت بڑی الماری بھی تھی، جہاں پہ رنگ برنگی نلکیاں، دھاگے، سوئیاں اور کپڑوں سے متعلقہ چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ یوسف نے شاپر میں سے نکالے ہوئے کپڑے کو اس الماری میں رکھی ہوئی خوبصورت نلکیوں کے ساتھ ملانا شروع کیا۔ مطلوبہ نلکی ملتے ہی وہ دوبارہ مشین کے پاس آئے۔ ایک نہایت خوبصورت قمیض سینے لگے۔ یہ ہو بہو ویسی ہی قمیض تھی جیسی اس رات سی رہے تھے۔ قمیض سینے میں کم از کم 2 گھنٹے لگ گئے، لیکن جب وہ سل چکی تو بے حد خوبصورت تھی۔ وہ اسے اوپر کی طرف اٹھا کر دیکھ رہے تھے، پھر اسے اسی الماری میں پڑے ہینگر میں لٹکا کر چلے گئے۔ میرے کانوں میں اس رات کی ساری گفتگو سنائی دینے لگی کہ یہ کپڑے پہننے سے بانجھ پن ختم ہو جاتا ہے، اللہ پاک اولاد سے نواز دیتا ہے۔ مجھے حیرت تو اس بات پہ تھی کہ جب اللہ ان کپڑوں کے پہننے سے صاحب اولاد کر دیتا ہے تو یوسف کو مجھ پہ ترس کیوں نہیں آیا کہ ایک قمیض میں اپنی بیوی کو بھی سی دوں جو اتنے سالوں سے اولاد کے لیے ترس رہی ہے۔ میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے، لیکن یہ وقت رونے کا نہیں تھا، بلکہ کچھ عمل کر کے دکھانے کا تھا۔ یوسف نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے 3 سوٹ سی دیے، بے حد دیدہ زیب اور خوبصورت، بہت ہی صفائی کے ساتھ۔ یوسف ابھی بھی کپڑے سینے میں مشغول تھے، وہ بے حد مصروف تھے۔ میں اٹھی کیونکہ یہی تو موقع تھا۔ میں اس الماری کے پاس بہت احتیاط سے گئی، ہینگر میں سے ایک سوٹ اتارا اور اسے جلدی سے پہن لیا۔ ایک دم سے پوری دکان میں روشنی ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے آگ لگ گئی ہو۔ پوری دکان روشن ہو چکی تھی۔ ہر طرف بھڑکتے ہوئے کوئلے جلنے کی بو آنے لگی تھی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہینگر میں لگے سوٹ جل گئے۔ پوری دکان میں چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یوسف اپنے کام میں مگن تھے، وہ کچھ بھی نہیں محسوس کر رہے تھے۔ میں بہت حیرت میں تھی۔ اس سوٹ کو پہننے کے بعد میرے پورے جسم میں جیسے آگ سی لگ گئی ہو۔ میں چیخ رہی تھی، اس سوٹ کو اتار کر پھینک دینا چاہتی تھی، لیکن ناممکن۔ میں کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ یوسف، یوسف، میں چیخ چیخ کر یوسف کو پکار رہی تھی، لیکن وہ میری بات بالکل بھی نہیں سن رہے تھے، یا شاید جان بوجھ کر سب کچھ کر رہے تھے۔ پوری دکان میں جیسے آگ سی لگی ہوئی تھی۔
لیکن یوسف کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ مسلسل اپنے کام میں مگن تھے۔ میں حیرت میں ڈوبی ہوئی بس ادھر ادھر ہی دیکھے جا رہی تھی۔ کئی دفعہ یوسف کو پکارنے پہ بھی انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ میں لڑکتے پیروں کے ساتھ وہاں سے اٹھی کہ شاید یوسف تک پہنچ کر اپنی بات پہنچا سکوں، ان کو اپنی تکلیف سے آگاہ کر سکوں۔ میں نے اٹھنے کی ہمت کی، لیکن اٹھتے اٹھتے بھی مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے مجھے صدیاں لگ گئی ہیں۔ میرے گھٹنے جیسے کام کرنے سے قاصر تھے۔ صدیوں کا بڑھاپا مجھ پہ غالب آ چکا تھا۔ ایک دم سے میری سانس اکھڑ گئی، میں منہ کے بل گری اور ہوش کھو بیٹھی۔ لیکن یوسف کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ ایک دم سے دکان کا بیرونی دروازہ زور سے کھلا۔ یوسف نے گردن اٹھا کے دیکھا کہ شاید آندھی آ چکی ہے۔ وہ جلدی سے باہر نکلے اور بیرونی دروازہ بند کر کے واپس آ گئے۔ سیاہ بادلوں نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ لگتا ہے کہ آج گھر نہیں جا سکوں گا، یوسف نے اس خفیہ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ چلو فریحہ کو کال کر دیتا ہوں کہ میں آج گھر نہیں آ سکوں گا۔ ارے میرا موبائل کہاں چلا گیا؟ میں نے اس صورتحال میں یوسف کو ایک دفعہ پھر سے پکارنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری ایک بات بھی نہیں سن رہے تھے۔ جب وہ موبائل ڈھونڈ رہے تھے تو اچانک ہی ان کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف وہ فریحہ سے یعنی مجھ سے ہی بات کر رہے تھے۔ ہیلو فریحہ، دروازہ اچھی طرح بند کر لو کیونکہ آج میں گھر نہیں آ سکوں گا، موسم کچھ خراب ہو گیا ہے۔ جی اچھا، دوسری طرف سے کسی نے میری آواز میں ہی کہا۔ نہیں وہ میں نہیں ہوں یوسف، خدا کے لیے میری بات سنیں، وہ میں نہیں ہوں۔ موبائل فون پہ یوسف مزید ابھی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہی میرا چہرہ سامنے والی دیوار پہ بنا۔ پھر وہ چہرہ ایک دم سے بے حد بھیانک ہو گیا اور بالکل اس چہرے سے مل گیا جو اس رات ان 3 خواتین میں سے کسی ایک کا چہرہ تھا۔ پھر وہ میری طرف بڑھنے لگی۔ مجھے اس وقت آہنی موت یقینی محسوس ہو چکی تھی کہ یہ میرا اب آخری وقت چل پڑا ہے۔ اچانک ہی موبائل فون کو یوسف نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ وہ خوفناک چہرے والی عورت میرے سامنے ہی یوسف کے پاس گئی، اس کے سلے ہوئے کپڑوں کو کھول کھول کے دیکھنے لگی کہ اچانک ہی اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کے چیخنے کی دیر تھی کہ پورے کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ یوسف کے سامنے سر مشین نے حرکت کرنی شروع کر دی۔ وہ پوری آنکھیں کھولے اس مشین کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس الماری نے بھی حرکت کرنا شروع کر دی۔ ساری نلکیاں ادھر ادھر بکھر گئیں۔ یوسف کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ اس خوفناک چہرے جیسی اور بہت ساری خواتین وہاں پہ آ گئیں۔ وہ ساری مل کر رو رہی تھی۔ جب انہوں نے مجھے اس لباس میں دیکھا تو سر پہ خاک ڈالنے لگی۔ وہ اپنی زبان میں ہی کچھ کہہ رہی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں بے بس سی زمین پہ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ جن زادیاں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے یوسف تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، انہوں نے مشترکہ طور پر یوسف کا گلا پکڑ رکھا تھا۔ جب ہم نے تم سے یہ کہا تھا کہ تم نے کسی کو بھی یہ راز نہیں بتانا، اور تم نے اس رات یہ ہی کہا تھا کہ میں یہ راز کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، ہم تمہاری باتوں پہ یقین کر گئے، لیکن تم نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ وہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی اور یوسف کا گلا انہوں نے ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ ارے میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے کسی کو کبھی نہیں بتایا، میرا یقین کرو، یوسف چلاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ پھر جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس رات بھی ہمیں دھوکہ دیا، لیکن ہم نے اس رات بابا جن کے کہنے پہ تمہیں چھوڑ دیا تھا، لیکن آج تو تم اپنی اس بیوی کو بھی دکان میں لے آئے ہو اور ابھی بھی کہہ رہے ہو کہ تم نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا ہے۔ ہاں بتاؤ کیسے تمہاری باتوں پہ یقین کر لیں، جبکہ تمہاری بیوی بھی ابھی بھی اسی کمرے میں موجود ہے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ انہوں نے مجھے زمین سے اٹھایا اور پٹک کر یوسف کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یوسف کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی، مکمل طور پہ کھل چکی تھی۔ یوسف خوف کے مارے کانپ رہے تھے اور میں تو ان سے بھی کہیں زیادہ بے حد خوف زدہ تھی۔ ہم دونوں کو انہوں نے ایک ساتھ کھڑا کیا اور مجھے علم ہو گیا تھا کہ ہمارا خاتمہ بھی
ابھی ایک ساتھ ہی ہونے والا ہے۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی کہ اب تو اگلی سانس آنی ہی نہیں ہے کہ اچانک ہی کسی مضبوط سی گرفت نے یوسف کو ایک طرف دھکیل دیا۔ میں بھی یوسف کے ساتھ ہی لڑکھڑاتے ہوئے دوسری طرف گر گئی۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ اگر یہ رازداری سے کام نپٹا سکو تو ٹھیک ہے، تمہیں معاوضہ ملتا رہے گا، پوری زندگی سکون سے گزارو گے، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن تم نے میری بات پہ کوئی توجہ نہیں دی اور جنات کے کپڑے سلائی کرنے کی بات اپنی بیوی کو بھی بتا دی۔ وہ بزرگ جن بڑے غصے میں یوسف سے کہہ رہے تھے، میرا یقین کیجئے بابا، میں نے فریحہ کو یہ بات نہیں بتائی۔ یوسف نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ارے اگر تم نے یہ بات نہیں بتائی تو پھر یہ یہاں کیسے ہے اور اس نے جنات کے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ جن بابا کسی طور بھی غصے کو قابو میں نہیں رکھ پا رہے تھے۔ میں بتاتی ہوں، میرے ہاں 10 سال سے اولاد نہیں ہے، میں ترستی ہوں اس نعمت کے لیے۔ میں نے کئی دفعہ اپنے شوہر سے بات کی کہ علاج کرواؤ، لیکن یہ نہیں سنتا۔ لیکن پھر ایک رات یہ جنات کے کپڑے سلائی کر رہا تھا، میں نے ساری بات سن لی۔ بس اس رات سے ہی میں یہ ارادہ کر چکی تھی کہ میں بھی جنات کے کپڑے پہن کر صاحب اولاد ہو جاؤں گی۔ بس آج میں دکان میں چھپ کر بیٹھی رہی اور یہ سوٹ پہن لیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ہم پہ یہ مصیبت آ جائے گی۔ ہمیں معاف کر دیں، میں نے شدت سے روتے ہوئے کہا، دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے۔ ارے تم اس قدر بے وقوف کیوں ہو، جبکہ تم جانتی بھی ہو کہ ایسے کسی کو اولاد نہیں ملتی۔ تمہارا شوہر جنات کے کپڑے ضرور سیتا ہے، کیونکہ یہ ایک روز مجھے جنگل میں بے حد پریشانی کے عالم میں ملا تھا۔ اس کی دکان پہ کوئی کام نہیں تھا، یہ وہاں بیٹھا روٹی کھا رہا تھا۔ میں نے محض آزمانے کی خاطر اس سے روٹی مانگ لی، لیکن اس نے مجھے کھانے میں شامل کیا۔ بس میں نے خوش ہو کر اسے مستقل کام دے دیا، جو یہ ہر ماہ کی 18 تاریخ کو شروع کرتا اور پھر 30 تاریخ تک کرتا ہی رہتا تھا۔ اس سارے وقت میں اس کو مزیدار مٹھائی بھی ملتی اور پیسے بھی ڈبل ملتے۔ باقی رہ گیا تعلق اولاد کا، تو میں ان جن زادیوں کو ایک دوائی بھی دیتا ہوں جن کے کھانے کے بعد وہ صاحب اولاد ہوتی ہیں۔ لیکن ہم تمہارے شوہر پہ بہت خوش تھے، یہ بڑی محنت سے کام کرتا رہا ہے، لیکن ہمارے راز کو آگے تک جانا نہیں چاہیے تھا، اس لیے ہمارا آج سے تم انسانوں سے رابطہ ختم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نہیں بابا، مت جاؤ، ایسے خدا کے لیے۔ یوسف تو باقاعدہ رو رہے تھے، ساتھ میں ہاتھ بھی جوڑ رہے تھے، لیکن بابا کو کوئی ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ ساری مخلوق ایک دم سے وہاں سے غائب ہو گئی، ساتھ میں وہ خفیہ کمرہ بھی ختم ہو گیا۔ محض ایک خالی دکان رہ گئی جس میں ایک ہی مشین پڑی ہوئی تھی۔ یوسف سے میں بے حد شرمندہ تھی۔ انہوں نے اس وقت کچھ بھی نہیں کہا، چپ چاپ دکان سے باہر نکل گئے، بائک سٹارٹ کی اور ہم دونوں گھر آ گئے۔ کئی دنوں تک یوسف کو بخار رہا، لیکن پھر وہ ہمیشہ کی طرح دکان میں جانے لگے۔ مجھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ دکان میں کام کچھ بہتر تھا۔ وہ جنات کبھی واپس نہیں آئے، لیکن نہ جانے کس کی دعا تھی کہ آج شادی کے 12 سالوں کے بعد ہم لوگ صاحب اولاد ہیں، ایک چاند سے بیٹے کی صورت میں۔ لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بچے کی شکل جن بابا سے کچھ ملتی ہے۔